یہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے، ہمیں بھی دینا ہے۔ جوانی کہاں پر بتائی تم نے؟ کیا تم یہ جواب دو گے قیامت کے دن کہ رات بھر فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزارتا تھا، پب جی کھیلتے ہوئے گزارتے تھے، انٹرنیٹ کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گزارتے تھے؟ بلکہ اب کے دور میں تو سوال اور بھی سخت ہو گیا ہم سب کے لیے۔ تم دین بھی سیکھ سکتے تھے اسی موبائل سے، تم بہت کچھ علم حاصل کر سکتے تھے اسی ذریعے سے، اور تم نے اس ساری چیزوں کو صرف اپنے تفریح کے لیے، اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے کافی سال پہلے ایک حکایت پڑھی تھی جس میں ایک بندے کے بارے میں مشہور تھا، وہ جتنا کماتا تھا پیسے پورے شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کے بعد یا تو پھر کسی طوائف کے گھر پر، یہ اس کا کام تھا۔ لیکن جانتے ہو انتقال ہوا، وقت کے جو بڑے قطب تھے انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا، حیرت کی بات ہے، اور انہوں نے دعا کی، کہا دنیا جانتی تھی یہ شراب اپنے پیسوں سے خریدتا تھا، طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا، اور اس کے لیے اتنے بڑے بزرگ نے دعا کی۔ ان سے لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ لوگوں میں وہ مشہور ہے ساری چیزیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جبھی نماز میں نے پڑھائی۔ کہا جا کر کے پوچھو، اس کی زندگی کا راز اس کی بیوی جانتی ہے، اس کی خاتون سے پوچھ لینا۔ اس کی بیوی سے لوگ جو ذمہ دار لوگ تھے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا شوہر کیسا تھا؟ دنیا میں تو مشہور ہے وہ شرابی تھا اور طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا۔ اس نے کہا یہ غلط فہمی ہے، تم نے اس کا ظاہر دیکھا، میرے شوہر نے زندگی بھر ایک قطرہ بھی شراب کو زبان سے نہیں لگایا۔ کہا یہ تو سارے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، اور پھر وہ بازار میں بھی جاتا تھا، اس کا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، زندگی بھر کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی، لیکن جو معاملات تم جان رہے ہو میں اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ میرے شوہر ہمارے گھر کا مختصر خرچہ رکھ کر اپنی کمائی کا پورا حصہ جا کر شراب خریدتا تھا،